والدین کی طرف سے بیجا گریس مارکس دینے کا جو سلسلہ ہے، جس میں بچہ واشگاف الفاظ میں ایک برے رویے سے چلتا چلتا اس بات تک آن پہنچا ہے کہ وہ والدین کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہا ہے، تو والدین اس موقع پر بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں کرے گا، اور وہ اور بھی برے رویے جو اس کے لیے اور اس کے گھرانے سب کے لیے نقصان دہ ہیں، نشے کا استعمال، لڑائی جھگڑا، برے انداز میں گاڑی چلانا اور اس کے نتیجے میں بڑے ایکسیڈنٹس کرنا، جس کے بعد والدین کو تھانے یا لوگوں کے سامنے آ کے تو ان کی جان چھڑانا پڑتی ہے، اور کافی عزت میں کمی کے معاملات یہ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو گریس مارکس دینے کا سلسلہ ہے، اس کے بارے میں بھی کچھ گائیڈ کریں کہ کیسے وقتی طور پر تو والدین کو لگتا ہے کہ ایسا کرنے سے سب ٹھیک ہو جائے گا، اور اس موقع پر بچہ بھی کافی یقین دہانیاں کرواتا ہے۔ ایسا بچہ جب سلاخوں کے اس پار پولیس کے لاک اپ میں ہوتا ہے تو اس کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن یہی معصوم بچہ گھر میں کافی خونخوار ہوتا ہے، سڑک پر لوگوں سے کافی الجھ رہا ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر والدین کیا کریں؟ کیا وہ اسی طرح گریس مارکس دیتے رہیں، یا اپنی خود فریبی اور اپنے ڈینائل سے باہر نکل کے مسئلے کو کچھ حل کرنے کی طرف بھی قدم بڑھائیں؟ دیکھیے، گریس مارکس دینا غلط ہے، یہ بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر آپ 30 سے 33 کرتے ہیں تو چلو آپ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس سے کچھ بھلا ہو جائے گا کسی کا جو میری سمجھ سے بالا تر ہے، لیکن اگر آپ 25 سے 33 کریں یا 20 سے 33 کریں یا والدین کی طرح 0 سے 33 کر دیں تو پھر بڑے مسائل ہوں گے۔ میرٹ ایک ایسی چیز ہے جو ہم سب ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں کہ میرٹ پہ چلنا چاہیے، اور ہم اپنے کام کاج کی جگہ پہ بھی عموماً میرٹ کو بہت ترجیح دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے جو جگہیں ہیں کام کاج کی جہاں میرٹ کو ترجیح دی جاتی ہے وہ جگہ بہت ترقی کر جاتی ہیں۔ لیکن مجھے بتائیے کہ میرٹ اگر اتنی اچھی چیز ہے تو ہم اپنی پیاری اولاد کو اس سے محروم کیوں رکھتے ہیں؟ یعنی اگر میرٹ باہر میں غیر لوگوں کے کام آنے والی چیز ہے اور اس سے ان کا کوئی بھلا ہوتا ہے اور آرگنائزیشن کا بھی بھلا ہوتا ہے، یعنی میرٹ پہ چلنا ون ون ڈیل ہے۔ اگر میرٹ پہ چلنا اتنا ہی اچھا ہے تو ہم اپنے گھر جیسی خوبصورت جگہ کو میرٹ سے الگ کیوں رکھیں؟ وہ فائدے جو ہم دوسرے لوگوں کو پہنچاتے ہیں وہ اپنی اولاد کو کیوں نہ پہنچائیں؟ اور ہم اولاد کو ایک ناجائز طور پر کیوں تحفظ دیتے ہیں ان چیزوں کے حوالے سے جو انہی کے نقصان دہ، انہی کے لیے نقصان دہ۔ مثال کے طور پر اگر بچہ جو ہے اگر اسکول میں اچھے نمبر لاتا ہے تو ہم سب رشتہ داروں کو بتاتے ہیں، لیکن اگر وہ سگریٹ پینا شروع کر دیتا ہے تو ہم اس بات کو چھپا لیتے ہیں، گھر میں بھی سب کو پتہ نہیں چلنے دیتے، اور پھر وہ چرس پینا شروع کرتا ہے یا اس کی سپلیمنٹری آ جاتی ہے تو اس میں ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم اس کے کہنے پہ، اس کی فرمائش پہ چھپا کے رکھتے ہیں۔ تو جب اچھی چیزوں کو بتائیں گے اور بری چیزوں کو چھپائیں گے تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ بری چیزیں جو ہیں وہ بڑھتی چلی جائیں گی۔ تو اگر آپ اچھی چیزوں کو نشر کرتے ہیں، بتاتے ہیں، تو جو چیزیں اچھی نہیں ہیں وہ بھی بتانی چاہیے۔ اچھا، بلا وجہ مقصد بدنام کرنا نہیں ہے اولاد کو، لیکن یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ جہاں نہ بتانے سے نقصان ہوتا ہے تو وہاں بتا دیں۔ جیسے کہ ایک بچے کے چچا کو پتہ ہونا چاہیے، تایا کو پتہ ہونا چاہیے۔ اب یہ تو بہت قریب کے رشتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو بتانے سے کوئی نقصان ہوگا تو یہ رشتے کاہے کے رشتے ہیں؟ اگر پھپھو کو نہیں پتہ یا خالہ کو نہیں پتہ اور ماموں کو نہیں پتہ تو یاد رکھیں کہ آپ کی واضح و نصیحت بچے کے لیے زیادہ کارآمد نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کی واضح و نصیحت کو وہ نکتہ چینی پہ مبنی سمجھے گا، اور دوسرے لوگ جو تعریف کرتے رہتے ہیں، جو مہینے 2 مہینے بعد ملتے ہیں رشتہ دار تو وہ تعریف کرتے ہیں، تو بچہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے والدین بلا وجہ مجھ پہ نکتہ چینی کرتے ہیں اور میں تو بڑا لاجواب ہستی ہوں اور میں تو بڑا زندگی میں ٹھیک چل رہا ہوں، اور مجھ پہ جو تنقید ہے وہ بلا جواز ہے، کیونکہ انسان کا ذہن اپنے آپ کو کسی چیز پہ بھی قائل کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایسے بچے سے آپ بات کریں گے تو وہ بولے گا کہ جی سب بچے رات کو 2 بجے گھر آتے ہیں۔ بھئی نہیں، سب بچے رات کو 2 بجے گھر نہیں آتے۔
80% سے زیادہ بچے عشاء کی نماز سے پہلے پہلے اپنے گھروں میں ہوتے ہیں. اجی سب بچے سگریٹ پیتے ہیں, جی فلاں یونیورسٹی میں تو سب پیتے ہیں, اور سب بچے چرس پیتے ہیں. تو یہ بات درست نہیں ہے. سب بچے چرس نہیں پیتے, سب بچے نشے نہیں کرتے. اور جی سارے بیوروکریٹ نشہ کرتے ہیں, بھئی سارے نہیں کرتے, کچھ کرتے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی قسم والی بات ہے کہ نہیں جی سب پائلٹ شراب پیتے ہیں, بھئی نہیں, سب پائلٹ شراب نہیں پیتے. بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں, لیکن یہ بات کرنا کہ سب کرتے ہیں اس لیے ہم بھی کرنا چاہتے ہیں, تو آپ ایسے بچوں کو پوچھ سکتے ہیں کہ آپ فالوور ہیں کہ لیڈر ہیں, تو پوچھا بھی جا سکتا ہے. تو بچوں سے اگر بات کرنے کا ہمارا حوصلہ ہی نہ ہو تو اصلاح کی گنجائش کیسے نکلے. اگر ہمیں بچوں کی خوشنودی چاہیے, یعنی اگر ہم ادھار کھائے بیٹھے ہیں اس چیز پہ, اگر ہم پیپل پلیزر ہیں اور ہر ایک کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو سائنس کہتی ہے کہ جو بندہ ہر ایک کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ بالآخر کسی کو بھی خوش نہیں کر پاتا. آپ خوش کرنے کے لیے لوگوں کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں جو ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہم انہیں خوش کریں, اور ان کو چن لیں اور اپنی نظروں کا مرکز اگر ان کو بنائیں, چند لوگ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان کو خوش رکھنا چاہیے, جیسے بیوی ہے, خامد ہے, ماں باپ ہے, بچے ہیں, تو ہم اس میں کچھ کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن جب بھی ہم فیڈ بیک دیں تو وہ کچھ سچائی پہ مبنی ہونا چاہیے. اگر ہم اپنے بچوں کے بارے میں جھوٹ بولیں گے تو بھی وہ جھوٹ ہی ہوگا. باقی اگر ہم یوں سمجھتے ہیں کہ ہم جو اپنے بچوں کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں وہ تو جھوٹ ہی نہیں ہوتا, تو یہ بات درست نہیں ہے. اگر ایک بات کوئی سیکھنا چاہتا ہے کہ ان کے گھر میں نشے کی بیماری جو ہے وہ نشو نما نہ پائے, تو جو ہی پتہ چلے آپ اس کو پردہ پوشی سے نکال کے منظر پہ رکھ دیں. بالکل ویسے ہی جیسے گھر میں کسی کو ٹی بی ہوتی ہے یا کسی کو ملیریا ہوتا ہے یا کوئی اور بیماری ہوتی ہے, تو ہم نہ اس کو بہت زیادہ بتاتے ہیں نہ بہت زیادہ چھپاتے ہیں, لیکن علاج کی غرض سے جہاں جہاں سے مدد مل سکتی ہے وہاں وہاں آسانی سے بتا دیتے ہیں. جھوٹ بولتے رہنے سے نشے کی بیماری جو ہے یہ بہت زیادہ پنپتی ہے, اور انیبلنگ اور پرووکنگ جو دو چیزیں ہیں اس سے, یعنی نوازشیں کرنا کہ شاید مریض ہماری نوازشوں سے متاثر ہو کے نشہ چھوڑ دے گا, یا لان تان کرنا اور بے عزتی کرنا کہ شاید لان تان اور بے عزتی سے گھبرا کے نشہ چھوڑ دے گا. تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نشہ ایک ڈومیننٹ فورس کی طرح اس کی زندگی کو چلا رہا ہوتا ہے, اور ہماری جو چھوٹی چھوٹی جو کوششیں ہیں, ادھوری کوششیں جو ہیں, جن میں کسی ماہر کی رائے بھی شامل نہیں ہوتی, ان سے کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا. جن لوگوں کو اس بیماری کے علاج کا تجربہ ہوتا ہے, جن کی ایجوکیشن ہوتی ہے, جن کی ٹریننگ ہوتی ہے, ان کو بڑی آسانی سے پتہ ہوتا ہے کہ کون سے ایسے اقدامات ہیں جس سے بہتری کی صورت نکلے گی. مثال کے طور پر اگر آپ کو مریض کی مدد کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی مدد کو تھوڑا کم کر دیں. اگر آپ اپنی پرواہ نہیں کر رہے اور اس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ اپنی پرواہ کرنی شروع کر دیں. اور مریض کی مدد آپ صرف نشے سے نجات میں کر سکتے ہیں, آپ دوسری چیزوں میں اس کی مدد مت کریں. اگر وہ نشے سے نجات کی طرف آتا ہے تو پھر اس کی مدد کریں. لیکن اکثر گھروں میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ مریض کو ہر منڈے تک کلین سلیٹ دینا ضروری سمجھا جاتا ہے. اگر وہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ کرتا ہے تو نہایت تیزی سے ایفیشینٹلی اس کی گاڑی کی ریپیئر کروائی جاتی ہے, ڈینٹنگ پینٹنگ کروائی جاتی ہے. اگر وہ گھر میں شیشے توڑ دیتا ہے تو شام ہونے سے پہلے پہلے نئے شیشے جو ہے انسٹال کر دیے جاتے ہیں, تاکہ ہمیں کچھ احساس ہو کہ ہم ایفیشینٹ لوگ ہیں.
गाड़ी के नीचे बंधा दिया आपके बच्चे, कैसे छोड़ दूं बाबा जी, ये बोतल निकली और शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।